الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ باذن اللہ تعالی آج سے ہم سورۃ الکہف کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الکہف سے پہلے اس سورت کا ایک پری لیکچر پوسٹ ہوا تھا، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور سورۃ الکہف کی پلے لسٹ میں بھی موجود ہوگا۔ اس لیکچر کا فوکس سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کا تعلق ہے۔ سورۃ الاسراء 17 نمبر سورت ہے اور سورۃ الکہف 18 نمبر سورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ مریم ہے جو 19 نمبر سورت ہے۔ قرآن میں سورتوں کے نام اور ان کی ترتیب سب توقیفی ہیں، وحیاً یعنی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے بعد سورۃ الکہف کو رکھا، اس میں کئی حکمتیں چھپی ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے سمجھا تھا کہ سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کے الفاظ میں بہت سملیرٹی ہے، اور وہاں ڈیٹیل میں واضح ہوا تھا کہ دونوں سورتوں کے الفاظ کہاں کہاں ایک جیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاسراء کی ابتدائی آیات کو اس لیکچر میں ایکسپلین کیا گیا تھا۔ سورۃ اسراء کی پہلی آیت واقعہ اسراء والمعراج کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ سفر کا ذکر فرمایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ ساتھ ہی مسجد اقصی کی اضافی خوبی یہ بیان کی، المسجد اقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی صرف مسجد اقصی کا ذکر نہیں فرمایا پہلی آیت میں، بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقوں کو بھی پہلی آیت کا حصہ بنایا، کیونکہ دوسری آیت سے ان علاقوں کے بارے میں دی جانے والی پیشن گوئی کا ذکر ہے۔ پہلے بنو اسرائیل کا ذکر ہے جن کی بہت سی تاریخ ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہے۔ آیت نمبر 2 سے ہی بنو اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ان کے بارے میں یہ پروفیسی، یہ پیشن گوئی بیان فرمائی، لا تفسدن فی الارض مرتین، یا بنو اسرائیل تم زمین میں 2 بار لازماً فساد کرو گے۔ پہلے فساد کا ذکر سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 5 میں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے وہاں وعدو اولاہما فرمایا، 2 میں سے پہلا وعدہ۔ دوسرے فساد کا ذکر سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں۔ دوسرے فساد کے بارے میں زیادہ آیات موجود ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ نے وعد الآخرہ فرمایا، یعنی دوسرا فساد آخری فساد بھی ہوگا۔ اس کے بعد یہ کبھی بھی ارض المقدس یعنی مسجد اقصی ومن حولہا، اس کے گرد کے علاقوں میں فساد نہیں کر پائیں گے۔ اس لیکچر میں یہود کی تاریخ اور قرآن کے الفاظ کو کمپیئر کر کے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ دوسری بار ارض المقدس میں داخل ہونے اور وہاں ریاست بنا کر فساد کرنے کا تعلق 1948 میں بننے والی اسرائیل کی جبری ریاست سے ہے۔ سورۃ الاسراء کے آخر میں پھر سے اسی پیشن گوئی کا ذکر ہے، آیت نمبر 104 میں۔ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس لیکچر میں مل جائیں گی۔ اس لیکچر کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کو ٹھیک سے سمجھنا ممکن نہیں ہے اگر سورۃ اسراء کے آغاز اور اختتام کو نہ سمجھا جائے۔ سورۃ الاسراء کو اب ایک مرحلہ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا، سورۃ الکہف دوسرا مرحلہ ہے۔ سورۃ الاسراء مرحلہ وعد الآخرہ ہے جو اسرائیلی ریاست کے قیام اور زوال کی پیشن گوئی دے رہا ہے۔ سورۃ الکہف مرحلہ باس شدید ہے جب امت مسلمہ اس تحدی، اس چیلنج کے لیے جمع ہوں گے، اور ایسا ضرور ہوگا کہ امت مسلمہ پھر سے عروج حاصل کرے گی، پھر سے متحد ہو کر اس چیلنج کے لیے کھڑی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی نصیب میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دی جانے والی پیشن گوئی اسی لیے قرآن میں بیان فرمائی ہے کیونکہ اس پیشن گوئی 2 بار فساد فی الارض المقدس کا پہلا حصہ قرآن آنے سے قبل پورا ہوا تھا، اور دوسری بار فساد اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی پیشن گوئی قرآن آنے کے بعد پوری ہوگی۔ یہود امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھریں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں، اپنے بندوں کے ہاتھوں انہیں سزا دیں گے۔ سورۃ الاسراء پہلا مرحلہ ہے، مرحلہ وعد الآخرہ، اس کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، ریاست اسرائیل کا قیام بھی ہوگا اور زوال بھی۔ سورۃ الکہف مرحلہ باس شدید کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے کہ جب دجالی قوتیں تیز ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف مسلمان متحد ہوں، ایسے میں مسلمانوں کو کیا رہنمائی چاہیے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کل 4 قصے بیان فرمائے ہیں۔ 110 میں سے
70 آیات قصوں سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلا قصہ اصحاب الکہف کا ہے، جو کمزور تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ آخری واقعہ جو سورۃ الکہف میں بیان ہوا ذوالقرنین کا ہے، جو ایک عادل اور عالمی حکمران تھا جس کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی تھی۔ وہ ایک امت نہیں، ملٹیپل امتوں کے کام آتا تھا۔ سورۃ الاسراء کا اختتام اگر آپ دیکھیں تو حمد سے ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ سورۃ کہف کا آغاز بھی حمد سے ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورۃ الاسراء ایک مرحلے کے بیان کا اختتام ہے جو کہ حمد پہ بیان ختم ہو رہا ہے، اور سورۃ الکہف اگلے موضوع کا، اگلے مرحلے کا آغاز ہے۔ سو اختتام اور آغاز دونوں ہی حمد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کے لیے کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ یہ سورۃ الکہف کی پہلی آیت ہے۔ اس سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کرے گا وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ حفظ کرنے کے معنی میں صرف یاد کرنے کا معنی نہیں بلکہ سمجھنے کا معنی بھی شامل ہے۔ قرآن اصل میں کلام الہی ہے۔ کسی کی بات، کسی کا کلام آپ سنتے ہیں، اس کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور آپ کو اس کے الفاظ یاد بھی ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی۔ اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی بات ہیں، انہیں پہلے سمجھنا ضروری ہے، جب سمجھ میں آ جائیں تو حفظ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کے مطابق پہلی 10 آیات دجالی فتنوں سے خصوصی مدد دیتی ہیں۔ اس سورت کا آغاز حمد سے ہے، الحمدللہ۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، کسی کی حمد کرنا یعنی اس کی اچھی خوبیوں کا ذکر کرنا۔ جیسے ہم کسی کے کھانے کی، گھر کی تعریف کرتے ہیں، یہ اس کی حمد ہے۔ جب حمد کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے کل حمد، ہر طرح کی تعریف۔ جب آپ کسی کی کوئی خوبی بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، تمام انسان ایسے ہی ہیں، کچھ خوبیاں کچھ خامیاں۔ الحمد کیا ہے؟ تمام کی تمام تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کے با کمال اوصاف للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ ہستی جس میں تمام کے تمام با کمال اعلیٰ اوصاف، تمام کی تمام خوبیاں اکٹھی موجود ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن حکیم میں 5 صورتیں ہیں جو حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ کہف ان 5 کے درمیان میں ہے۔ سورہ کہف قرآن کا بھی درمیان ہے۔ اس سے پہلے 2 صورتیں ہیں جو حمد سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بھی 2 صورتیں ہیں جو حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی سورت فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر سورت جو حمد سے شروع ہوتی ہے، آیت میں آپ کو ایک اضافی خوبی کا ذکر ضرور ملے گا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ان کو پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا۔ یعنی سورہ انعام میں ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، اس کی تخلیق کی خوبی کا ثبوت آسمان اور زمین ہے۔ سورہ کہف میں حمد کے ساتھ کس خوبی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل، کل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ اس کا جواب آیت میں بعد میں ہے۔ کس پر نازل فرمائی؟ یہ جواب پہلے ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کیا نازل فرمائی؟ الکتاب، کتاب یعنی قرآن۔ تو یہاں کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ obviously قرآن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کو ہی سوٹ کرتی ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ obviously قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں الکتاب کا معنی الکتاب ہے، جو آسمانوں میں لوح محفوظ میں ہے، اس میں قرآن بھی ہے، توریت بھی ہے، انجیل، زبور اور پچھلی تمام سابقہ کتابوں کی
ایکچول فارم پڑھی ہے. لیکن اگر آیت کا مزاج دیکھیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا صاف واضح کر ہے کہ یہاں قرآن کی ہی ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی 2 خوبیاں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، نمبر 2 قَيِّمًا. پہلی خوبی پہلی آیت کے اختتام پر ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، پہلی آیت ختم ہوگی. دوسری خوبی دوسری آیت سے شروع ہو رہی ہے، قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ. تو اس میں بھی حکمت الہی ہے کہ ایک خوبی ایک آیت کے اختتام پہ اور دوسری خوبی دوسری آیت سے شروع ہو رہی ہے. تو الکتاب کی پہلی خوبی کیا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس نے اس کتاب کے لیے ٹیڑھ نہیں بنایا. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کہ اس نے اس کتاب میں ٹیڑھ نہیں بنایا. کتاب میں کے لیے عربی میں فی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ عِوَجًا، اس کتاب میں ٹیڑھ نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب کے لیے ٹیڑھ نہیں بنایا. تو اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے جعلہ کا معنی ہے. جعلہ کا معنی ہوتا ہے تحویل من حال الی حال، ایک حال سے دوسرے حال میں ٹرانسفر کرنا. جیسے کہتے ہیں جعلت الطحین خبزا، میں نے آٹے سے بریڈ بنا لی. اسی طرح جعل الحرام حلال، جعل حلال حراما، حلال شے کو حرام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی کوئی شے، ہم نے اسے خود پر حرام بنا لیا. سو جعل ایک شے کو دوسری شے بنا دینا کہتے ہیں. لم یجعل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عوج میں ٹرانسفارم نہیں کیا. عوج کیا ہوتا ہے؟ عوج کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، ڈپس ہونا. جیسے سورۃ طٰہٰ میں ہے قیامت کے دن زمین کو صفا کر دیا جائے گا، بالکل لیولڈ. لا تری فیہ عوجا ولا امتا، نہ تم اس میں کوئی عوج، کوئی ڈپس دیکھو گے، نہ ہی کوئی رائز، نہ کہیں سے گہری نہ کہیں سے ابھری، بالکل لیولڈ، صفا. کسی شے کا ٹیڑھا ہونا لینگویج میں حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی برج جیسے ٹیڑھا ہے، یا معنوی انداز میں بھی ٹیڑھا ہونا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا مزاج بہت ٹیڑھا ہے، یعنی ہی از ناٹ سو سافٹ اینڈ پولائٹ، جلدی غصے میں آ جاتا ہے. تو کتاب میں عوج کو اگر آپ سوچیں تو یہ لازماً معنوی انداز میں فگریٹو سینس میں بات ہو رہی ہے. مجازن کہا جا رہا ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے معنی اس کتاب کے لیے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھ نہیں بنایا. کتاب کے لیے، لہو، اس کے لیے ٹیڑھ نہیں بنایا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے کئی معنی بنتے ہیں. نمبر 1، اس کتاب کے الفاظ میں ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی ہر لفظ اپنے بہترین مقام پر موجود ہے، کلام الہی ہے. دوسرا، اس کی حفاظت کے لیے ٹیڑھ نہیں بنایا، یعنی کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سو اس کی حفاظت کے لیے کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا، ہمیشہ یہ محفوظ رہے گی، مستقیم رہے گی. اچھا، اگر اس کے الفاظ کو بدلا نہیں جا سکتا تو کوئی اس کے معنی کو ٹیڑھا کر دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، اس میں باطل گھس نہیں سکتا کسی بھی اینگل سے، یعنی ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. تو یہ ٹیڑھ بھی موجود نہیں ہے. اچھا، اگر وقت اور زمانے کے حساب سے یہ ٹیڑھی ہو جائے، آبسلیٹ ہو جائے، پرانی ہو جائے، یہ ٹیڑھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے نہیں بنایا. وقت گزرنے کے ساتھ بھی اس کے الفاظ، اس کے اندر موجود قصے، کہانیاں آج بھی فائدہ مند ہیں. جیسے سورہ کہف میں ہی بہت قدیم قصے موجود ہیں، مگر آج کے انسانوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند. اس کے علاوہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے، کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ایسی نہیں ہوتی جو اس کتاب کے الفاظ کو ٹیڑھا ثابت کر دے، بلکہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری اس کتاب کے مستقیم سیدھا ہونے کو ہی ثابت کرتی ہے. سو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس نے اس کتاب کے لیے کسی بھی زاویے سے ٹیڑھ بنایا ہی نہیں. نہ ہی اس کے الفاظ میں کبھی کوئی ٹیڑھ تلاش کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی ٹیڑھ ہے، نہ اس کے معنی کے اعتبار سے کبھی ٹیڑھ ممکن ہے. یہ کتاب اپنے معنی کی خود حفاظت کرتی ہے،
القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کے بعض حصوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اسی طرح نہ ہی زمانی اعتبار سے کبھی یہ کتاب ٹیڑھی اور بے مقصد ثابت ہوگی، نہ ہی کبھی انسان اور سائنس کی ترقی سے یہ ٹیڑھی ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کیا ہے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس نے، اس کتاب کے رائٹر نے اس کے لیے ٹیڑھ بنایا ہی نہیں ہے۔ جو شے بنائی نہیں گئی وہ کبھی ظاہر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کتاب کا کبھی ٹیڑھ ثابت ہو، کبھی یہ اپنے مقصد سے ہٹتی ہوئی محسوس ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کا۔ تو اگر ہم کہیں لہو یعنی لہو بمعنی فی ہی، اس کتاب میں ٹیڑھ نہیں ہے، تو ہم نے اس کے معنی کو بہت ہی چھوٹا کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے لہو کا حرف استعمال فرمایا، فی نہیں فرمایا، تو اسی زاویے سے سوچنا چاہیے۔ اب کوئی شے اگر ٹیڑھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سیدھی، بالکل اسٹریٹ۔ تو معنی اعتبار سے ٹیڑھا ہونا یعنی مقصد سے ہٹ جانا۔ کوئی چیز اگر معنی اعتبار سے ٹیڑھی ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے۔ معنی اعتبار سے ٹیڑھا نہ ہونا یعنی سیدھا، بامقصد ہونا، مستقیم، اپنے مقصد کو پورا کرنے والی کتاب، یعنی یہ کتاب ہمیشہ مستقیم رہے گی، کبھی بھی یہ اپنے مقصد ہدایت سے نہیں ہٹے گی، ہر زاویے سے مستقیم رہے گی، الفاظ کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ہمیشہ بالکل سیدھی، مستقیم۔ یہ خوبی اس کتاب کے بارے میں، یعنی اس کتاب کی اندرونی خوبی ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ دوسری خوبی جو قرآن کی بیان ہوئی ہے وہ ہے قیماً۔ یہ وہ خوبی ہے جو دوسروں پر اثر ڈالتی ہے، یعنی قیماً علی امور الناس، لوگوں کے معاملات پر بالکل سیدھی، قیماً علی کتب السابقہ، پچھلی کتابوں پر صحیح اور ٹھیک بات کرتی ہے، قیماً علی رسول سابقہ اور سابقہ، پچھلے رسول اور امتوں کے ٹھیک احوال بیان کرتی ہے، قیماً علی الحلال والحرام، شریعت کے بارے میں بالکل ٹھیک ایگزیکٹ انفارمیشن دیتی ہے۔ یہ کتاب کی دو خوبیاں مکمل ہوگی۔ پہلی خوبی جو کتاب کے بارے میں وہ پہلی آیت میں، اور دوسری خوبی جو انسانوں پر اثر ڈالتی ہے وہ دوسری آیت میں قیماً، کیونکہ اس کے بعد انسانوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب نازل کرنے کا مقصد۔ کیوں نازل کی گئی یہ کتاب؟ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ وارن کرے۔ کون وارن کرے؟ کتاب یا رسول؟ وہ کا معنی وہ وارن کرے، زیادہ تر یہی لیا جاتا ہے کتاب، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو آیت جو ہے اس کا ٹاپک، پہلی آیت کا ٹاپک اللہ تعالیٰ ہے، پہلی آیت کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کل حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اور کیوں نازل کی اس نے یہ کتاب؟ لینذر، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب اور رسول کے اسوہ حسنہ کے ذریعے وارن کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب کیوں نازل کی؟ اس انزال کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ کتاب بھیجے جانے کے اس کے بعد 3 ریزنز بیان ہوئے۔ نمبر 1، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، تاکہ وہ اس کتاب اور رسول کے ذریعے وارن کرے سخت سزا سے جو ڈائریکٹلی اس کی طرف سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ رسول پہ کتاب نازل کرنے کا؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ اس رسول اور کتاب کے ذریعے وہ بشارت دے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے حسین اجر ہے۔ تیسرا مقصد ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہیں وارن کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ آپ یہاں نوٹ کریں کہ رسول پر کتاب بھیجے جانے کے 3 مقصد بیان ہوئے ہیں، اور انٹرسٹنگلی 2 بار انذار کا لفظ ہے وَيُنذِرَ، اور 1 بار بشارت ہے۔ 2 بار انذار، 1 بار بشارت۔ اس کا مقصد ہم سمجھیں گے، پہلے ان تینوں کا معنی سمجھ لیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور کتاب کے ذریعے وارن کرے باس شدید سے، جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ باس کے معنی میں شدت ہوتی ہے، اس کا معنی ہی شدت ہے، اور یہ لفظ ہمیشہ منفی یعنی نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی عربی میں کہے باس فی محبہ، محبت میں شدت، یہ کلام غلط ہے۔
ہاں اگر کہا جائے باس فی الحرب، جنگ میں شدت ہونا، یہ معنی ٹھیک ہے، یعنی باس کا معنی ہمیشہ نگیٹو سینس میں، منفی سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ باس کا معنی شدت، اور اس کے ساتھ شدت کا لفظ الگ سے جب جوڑا جائے تو انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، باسن شدید۔ اور اس باس شدید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لدن، یہ سخت سزا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ لدن کے معنی میں مباشر ہے، قریب ہونا، جیسے قصہ یوسف علیہ السلام میں جب یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا تو قرآن کے الفاظ ہیں وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس عورت کا شوہر لدى الباب یعنی دروازے کے بالکل ساتھ قریب کھڑا تھا۔ لدا یعنی قریب، جیسے ہی دروازہ کھلا وہ سامنے موجود تھا۔ اسی طرح باس شدید کا من لدن ہونے کا معنی کیا ہے؟ سخت ترین سزا جو ڈائریکٹلی بہت قریب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ سو باس کے معنی میں آلریڈی شدت موجود ہے نیگیٹو سینس میں، شدیدن کے لفظ سے انٹینسٹی اور بڑھ جاتی ہے، اور لدن سے شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ تر یہاں باس شدید سے مراد لی جاتی ہے آخرت کی سزا، مگر قرآن میں باس شدید کا لفظ دنیاوی سزا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید۔ یہاں بنو اسرائیل کو پہلی بار ارض المقدس میں فساد کرنے پر جو سزا ملی اس کا ذکر ہے، یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 5 ہے۔ سورہ کہف کی آیت میں باس شدید جس سے وارن کیا جا رہا ہے وہ دنیاوی سزا بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی سزا بھی۔ دنیا کی سخت ترین سزا سے وارن کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آخرت کی سخت ترین سزا سے بھی اس کتاب اور رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ وارن کرے۔ رسول پر کتاب نازل کرنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ بشارت۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ اس رسول اور کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بشارت دے، خوشخبری دے مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے حسین اجر ہے۔ بالکل ایسی الفاظ سورۃ الاسراء کے آغاز میں بھی موجود ہیں، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، یہ اقوم ہے، اسٹریٹ، مستقیم۔ سیم خوبی ہے جو سورۃ الکہف کے آغاز میں بھی بیان ہوئی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا۔ تو سورۃ الاسراء کے اصل میں کئی الفاظ ہیں جو سورۃ کہف کے آغاز سے ملتے ہیں، جیسے سورۃ الاسراء کے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ سیم الفاظ ہیں دونوں صورتوں میں، بس آخر میں کبیر اور حسنہ کا فرق ہے۔ سورۃ الاسراء کے آخر میں پھر سے بشارت اور انذار کا ذکر ہے، یعنی سورۃ الاسراء کے آغاز میں آیت نمبر 9 10 میں بھی بشارت اور انذار کا ذکر ہے، سورۃ الاسراء کے آخر میں پھر سے بشارت و انذار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، کہ وہاں مومنین ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ماکثین کا لفظ مکثا سے ہے، میم کاف ثا، ماکثا، اس کا معنی ہوتا ہے استقرار فی الحال، کسی حال میں کنٹینیوسلی رہنا، یعنی کنٹینیوشن آف اسٹیٹ۔ یہی لفظ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمائے تھے امکثوا انی آنست نارا، کہ یہاں رکے رہو، یقیناً مجھے آگ نظر آ رہی ہے، یعنی اگر تمہیں نہیں بھی نظر آ رہی تو یہیں رکو، اسی حال میں ادھر ادھر مت جانا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ سو مکثا کسی حال میں کنٹینیوسلی رہنا، زیادہ عرصے تک رہنا، اور ابداً ہمیشہ ہمیش کے معنی دے رہا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، کہ مومنین اس حال میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کس حال میں؟ جو پہلی آیت میں بیان ہوا ہے اجرن حسنا، کہ مومنین کے لیے حسین اجر ہے اور وہ اس اجرن حسنا کو ہمیشہ ہمیش انجوائے کرتے رہیں گے۔ تیسرا مقصد رسول پر کتاب نازل کرنے کا یہ بیان ہوا ہے لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ اللہ تعالیٰ وارن کرے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ قرآن کے مطابق وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، ان کی اپنی عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی۔ یداہیون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے جیسے کافروں کی سی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب ختم ہو گئے، صرف یہ باقی ہیں، یہود و نصارہ، جو کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے ہیں۔ اب بات ہے کہ سورہ کہف میں 2 بار انذار اور 1 بار بشارت کیوں ہے؟ اگر ہم سورہ کہف سے پہلے سورۃ الاسراء کو دیکھیں، وہاں بھی بشارت اور انذار کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 9 بشارت ہے، مومنین کے لیے خوشخبری ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور آیت نمبر 10 میں انذار ہے، وارننگ، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیت نمبر 9 اور 10 سورۃ الاسراء میں بشارت اور پھر وارننگ کے بارے میں۔ ان آیات سے پہلے اگر دیکھیں تو سورۃ الاسراء کی 2 سے 8 آیت تک بنو اسرائیل کی پیشن گوئی کا ذکر ہے کہ بنو اسرائیل ارض المقدس میں 2 بار فساد کریں گے۔ پہلے فساد کا ذکر آیت نمبر 5 میں ہے، دوسرے کا ذکر آیت نمبر 6، 7، 8 میں ہے۔ جیسے ہی پیشن گوئی کا ذکر مکمل ہوا، آیت 9 اور 10 بشارت اور انذار کے بارے میں۔ سیم یہی پیٹرن سورۃ الاسراء کے آخر میں ہے، آیت 104 پھر سے پیشن گوئی کا ذکر دے رہی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور آیت نمبر 104 ختم ہوئی، 105 میں پھر سے بشارت اور انذار کا ٹاپک موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی پہلے پیشن گوئی کا ذکر ہے اور پھر بشارت اور انذار۔ سورۃ الاسراء کے آغاز میں بھی اور آخر میں بھی یہ پیٹرن موجود ہے۔ اگر اسی پیٹرن پر سورۃ الکہف کو بھی دیکھیں تو پہلے بشارت کا ذکر ہے اور پھر انذار کا۔ بشارت کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور انذار کیا ہے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ لیکن سورہ کہف میں پیشن گوئی کی جگہ کیا آیا؟ باس شدید کا ذکر، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سورۃ الاسراء مرحلہ وعد الآخرہ کے بارے میں ہے، پیشن گوئی کہ یہود 2 بار ارض المقدس میں فساد کریں گے۔ ایک پیشن گوئی نزول قرآن سے پہلے پوری ہو چکی ہے، دوسری پیشن گوئی نزول قرآن کے بعد پوری ہوگی، اسی لیے اسے قرآن میں بیان فرمایا گیا۔ سورۃ الاسراء کے آغاز اور اختتام میں پیشن گوئی کے ذکر کے بعد بشارت و انذار کا ذکر ہے، اسی طرح سورۃ الکہف میں باس شدید کا ذکر کرتے ہی بشارت اور انذار کا ذکر ہے، کیونکہ سورۃ الکہف کا موضوع پیشن گوئی بیان کرنا ہے، سورۃ الاسراء کا موضوع پیشن گوئی بیان کرنا ہے، سورۃ الکہف کا موضوع اس پیشن گوئی کا اگلا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف سخت سزا، اور یہ سزا دنیا میں بھی ہوگی جب امت مسلمہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہ سزا آخرت میں بھی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں فساد کا باعث بنے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے ماننے والوں کے دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں صرف انہی کی اجارہ داری قائم رہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بالخصوص دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، معاذ اللہ، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، یعنی ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں، زیرو نالج، ان کی بات کی، اس دعوے کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ یہ وارننگ بالخصوص یہود و نصارہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خدا ماننے والے اور اس کے ساتھ شریک کرنے والے یہی ادیان ہیں، باقی ادیان اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں، جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اس دعوے کا کوئی علمی ثبوت نہیں ہے۔ علم عقل سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، عقل لاجک پر چلتی ہے، تو کیسی عقل مان لے کہ وہ خدا جو سب کچھ بنا سکتا ہے، اس نے تمام مخلوقات بنائی اور انہی میں سے کسی کو اپنی اولاد کا ٹائٹل دے دیا،
جو اتنا پاورفل ہے، تمام نظام بنا سکتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کی؟ سو عقل اس لاجک کو رد کر دیتی ہے، یعنی عقل اس دلیل کو، اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ دوسرا طریقہ علم حاصل کرنے کا، یقینی علم حاصل کرنے کا ہوتا ہے علم حسی، نالج بیسڈ آن سینسز، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، آنکھ، ناک، کان وغیرہ، اس سے ہم حسی علم حاصل کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے کائنات کا نظام ہم دیکھتے ہیں، منظم طور پر سیملیسلی چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں تو کبھی نظام کچھ ہوتا، کبھی کچھ۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہی ہے۔ تیسرا ذریعہ جس سے انسان علم حاصل کر سکتے ہیں وہ علم وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تصدیق فرما دے کہ فلاں کو میں نے اپنا بیٹا چن لیا۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے حالات بتائے، یہ بتایا کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ نہیں فرمایا کہ اس نے کسی مخلوق کو اپنی اولاد کا درجہ دیا۔ جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں اصل میں ان کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی بھی علمی دلیل، کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس، یعنی جن سے وہ علم ٹرانسفر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کے پاس بھی اس دعوے کا کوئی علمی ثبوت نہیں ہے۔ پھر ان باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ بہت ہی بڑے، بہت کبیر ہیں، یعنی یہ الفاظ صرف ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی علمی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ ہیں بہت کبیر، کبورت، بہت بڑی بات ہے کہ خالق کو وہ اوصاف دیے جائیں جو اس کے لائق نہیں، جو اس کے لیے سوٹیبل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبیر ہے، کبیر، اس کے بارے میں کوئی صغیر بات کہنا، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا وصف لگانا، بہت ہی بڑے اور سخت الفاظ ہیں جو یہ منہ سے جسٹ ادا کیے جا رہے ہیں بغیر حقیقت جانے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط بات کریں، بغیر کسی دلیل کے بات کریں، تو یہ ایک چھوٹا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے اور کہتا ہی چلا جائے، یہ معمولی نہیں بلکہ کبورت ہے، بہت بڑی بات۔ ان یقولون الا کذبا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے ان آیات میں سمجھے کہ کل حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی تاکہ اس کے ذریعے وہ انذار کرے، وارن کرے اور بشارت دے۔ سورہ کہف مکی دور کی صورت ہے۔ مکہ میں اس دعوت، انذار اور تبشیر کو لے کر لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات بہت مشکل اور چیلنجنگ تھے۔ قریش کی مخالفت بہت شدید تھی، مومنین کے لیے مکہ میں امن سے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھی، یہ حالات ان کے لیے شدید دکھ کا باعث تھے۔ ابھی اسلام مکہ سے باہر نہیں پھیلا، کیسے یہ دین کل جہان میں پھیلے گا؟ اسی کیفیت کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دکھ کی کیفیت کی وجہ کیا تھی؟ ایک یہ کہ وہ لوگوں کے معاملے میں بہت رحیم تھے، نرم دل، رحمت للعالمین، خصوصاً مومنین کے لیے ان کی کیفیت قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک تو وہ نرم طبیعت کے انسان تھے، انسانیت کے لیے فکر مند تھے۔ دوسرا، ان کو یہ بھاری ذمہ داری رب السماوات والارض کی طرف سے ملی تھی، ان کی پوری کوشش تھی کہ میں اس ذمہ داری کو احسن طریقے پر نبھاؤں، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں، مگر حالات موافق نہیں تھے، مشرکین کی مخالفت بہت شدید تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انڈر پریشر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ خود کو مبخوع کر لیں، کس وجہ سے؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، یعنی ان کے طور طریقوں کے پیچھے، ان کے رویے کی وجہ سے۔ اور رویہ کیا ہے؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ وہ اس حدیث یعنی قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ خود کو مبخو کر لیں، اسفن، آیت کا آخری لفظ ہے اسفن، شدید رنج، دکھ اور حسرت کے باعث. یعنی جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، ان کا ایمان نہ لانا، اس دعوت دین کے مقابل کھڑے ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے لیے اس قدر دکھ اور حسرت کا باعث تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ اس کیفیت میں اپنے آپ کو باخعن کر لیں گے. باخعن یعنی مبخو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اکثر یہی کہتے ہیں، قاتل نفسک من الحزن والغم، یعنی شدید دکھ خود پر سوار کر کے خود کو ہلاک کر ڈالنا. لیکن اس لفظ کی ٹھیک کیفیت ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی پیارے کے دنیا سے جانے پر انسان بالکل سکتے میں آ جائے، خالی آنکھیں، کچھ کرنے اور ہلنے جلنے سے قاصر، نہ کچھ پلان کر سکے. یہ حالت جو ہے مبخو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ خود کو اس قدر ٹراماٹائز کر لیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ اس حدیث یعنی اس کلام پر ایمان نہیں لاتے. قرآن کو حدیث کیوں کہا گیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں کلام یتجدد، یعنی جدید، نئی بات. قرآن کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت گہرا کلام ہے، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. اور اسفن کہتے ہیں شدید دکھ کی کیفیت جس میں حسرت بھی شامل ہو. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں فرمایا، قرآن میں ہے، انہوں نے فرمایا یا اسفی علی یوسف، ہائے میرا دکھ اور حسرت یوسف پر. تو مشرکین کے انکار پر، اس حدیث، اس قرآن پر ایمان نہ لانے پر آپ اس قدر دکھ اور حسرت کا شکار ہو رہے ہیں کہ شاید کہ آپ خود پر وہ کیفیت طاری کر لیں جب انسان خالی نظروں سے بیٹھا ہو، نہ کچھ سوچنے سمجھنے کو اور نہ ہی کچھ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر بچے. اسفن کیا ہے؟ شدید غم اور حسرت کی کیفیت جو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید آپ باخعن کے لیول تک پہنچ جائیں، یعنی کہ آپ کی سٹیٹ اس سے بھی زیادہ ورس ہو سکتی ہے بیکاز آف یور سیڈنس. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک، شاید کہ، یعنی ابھی مبخوع ہوئے نہیں، لیکن جو آپ کی کیفیت چل رہی ہے شاید کہ آپ اس سے بھی ورس کیفیت تک پہنچ جائیں، ٹراماٹائزیشن اور ڈپریشن کی. اب آپ دیکھیں گے کہ آگے آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے باہر نکالنے کی راہ کیسے دکھائیں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یقیناً جو کچھ بھی زمین پر موجود ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنا دی. زینت یعنی سجاوٹ، ڈیکوریشن، یعنی زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ زمین کی سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے، اٹریکٹیونیس ہے. بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ جو شے اضافی سجاوٹ کے لیے پہنی جائے صرف وہی زینت ہے، جیسے عورتوں کی جولری یا دیوار پر لگی کوئی تصویر، یہ زینت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی بھی شے جو اٹریکٹیو ہو وہ زینت کہلاتی ہے. زمین پر کئی طرح سے زینت موجود ہے. زینت میں وہ تمام سب کچھ آ جاتا ہے جو نیچرلی موجود ہے، جیسے پھل، پھول، پہاڑ، درخت، آبشار، گوشت، دودھ، انسانی رشتے، یہ بھی زینت ہے زمین کی. زینت میں وہ کچھ بھی آ جاتا ہے جو انسان نیچرل چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بنا لے، جیسے پرفیومز، موبائل، انٹرنیٹ، گھر، بزنس، نام، عہدہ، بلڈنگز. زمین پر ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے زینت قرار دیا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یقیناً جو کچھ بھی زمین پر موجود ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا. اور کیوں بنائی ہے زمین کی ہر شے اٹریکٹیو، زینت؟ لِنَبْلُوَهُمْ، انسانوں کے امتحان کے طور پر، تاکہ ہم انہیں یعنی انسانوں کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، ان میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. تو دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹیو بنا دی یہ جاننے کے لیے کہ انسانوں میں سے بہترین کون ہے. یہ اس آیت کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ امتحان کا مقصد ہے کہ تلاش کیا جائے کہ انسانوں میں سے بدترین کون ہے. جیسے کالج اور یونیورسٹیز میں ایگزامز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معلوم کیا جائے ہو آر دا فیلیئرز، بلکہ ایگزامز کا مقصد ہمیشہ یہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے کون ہے ٹاپرز، کون ہے گولڈ اینڈ سلور میڈلسٹ، کون ہے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس.
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ہر شے ہم نے اٹریکٹیو بنا دیا ہے تاکہ انسانوں کا اس کے ذریعے امتحان لیا جائے اور یہ آبویس کیا جائے، یہ ظاہر کیا جائے کون ہے اللہ تعالیٰ کے سپر سٹار بندے۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً جو کچھ بھی اس زمین پر سعید نظر آتا ہے ہم اسے جرز کر دیں گے۔ سعید سعود سے ہے بلندی، اور جرز کہتے ہیں بنجر زمین، یعنی جو کچھ بھی زمین پر بلندی رکھتا ہے ہم اسے بنجر کر دیں گے، بے ثمر کر دیں گے، لیولڈ کر دیں گے، یعنی پھر زمین پر کچھ بھی بلند نہیں رہے گا، ہر شے برابر ہو جائے گی، کوئی اعلیٰ کوئی ادنیٰ نہیں، سب برابر۔ ان آیات میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شدید دکھ اور حزن کی کیفیت خود پر طاری نہ فرمائیں۔ اصلاً یہ دنیا دار الابتلاء والامتحان ہے، امتحان کی جگہ۔ اس دنیاوی امتحان سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا کون ہے اس کے سپر سٹار بندے، اور پھر آخر کار اس دنیا پر جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، جن لوگوں نے دعوت دین ماننے سے انکار کیا ان پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصلاً آپ کا پیغام فائدہ مند ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو بہترین عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب الکہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس قصے سے پہلے دو باتیں نوٹ کر لیں جو انڈائریکٹلی اس قصے میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، یہ قصہ ماضی قدیم سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ واقعہ اتنا پرانا ہے کہ دنیا کے کسی لٹریچر میں اس قصے کی حقیقت نہیں مل سکتی، یعنی یہ قصہ دنیا کے ملٹیپل لٹریچرز میں موجود ہے مگر کوئی بھی اس کی اصل حقیقت بیان نہیں کر سکتا سوائے قرآن کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خود فرما دیا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ہیں جو ان کی خبر آپ کو بالکل ٹھیک دے سکتے ہیں، بالحق یعنی ایگزیکٹ، ایکیوریٹ۔ اس کے بعد مزید آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی قصے میں وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، ان کے بارے میں کسی ایک سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی ایک سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے بارے میں حقیقی علم کوئی بھی نہیں رکھتا سوائے قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے شیئر کیا، باقی تمام خبریں ان کے بارے میں کوسچنیبل ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں۔ یہ پہلی بات ہوگی کہ یہ قصہ اتنے قدیم زمانے سے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی لٹریچر اس کے بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کسی اور سے جا کے ان کے بارے میں استفسار نہ کرو، کویسچن نہ کرو، کیونکہ ہر کوئی غلط جواب دے گا۔ دوسری بات جو یہ آیات انڈائریکٹلی بتا رہی ہیں وہ یہ کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی سائنسی یا فلکیاتی اسٹرانومیکل نالج دینے کے لیے آیا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور جو بات بھی قرآن بیان فرماتا ہے اس کا اصل مقصد ہدایت دینا ہوتا ہے، یہ اپنے مقصد سے کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ جیسے اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا تھا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس قصے کو قرآن میں بیان کرنے کا مقصد بھی ہدایت ہی ہے۔ اسی لیے یہ قصہ ایک خاص انداز سے شروع ہے، ایسے انداز سے جس میں پہلے لفظ سے ہی ہدایت کی طرف فوکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ قصہ اصحاب الکہف ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ ام حسبتا یعنی کہ آپ نے گمان کر لیا کہ اصحاب الکہف اور یہ پورا واقعہ یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ جب آپ کسی سے ایسے انداز میں بات کریں کیا تمہیں لگتا ہے میں وقت پر نہیں پہنچوں گا، یعنی تم جانتے ہو کہ میں وقت کا پابند ہوں، یا پھر کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں دھوکہ دوں گا، یعنی تم جانتے ہو کہ میں دھوکہ نہیں دیتا۔ اسی طرح ام حسبتا اصحاب الکہف من العجائب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصحاب الکہف ان کا پورا قصہ یہ عجائب میں سے ہے، یعنی یہ عجائب میں سے نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ غور کریں تو عجیب تو ہے یہ قصہ کہ کچھ لوگ غار میں پناہ لینے گئے، وہاں 309 سال سوئے رہے، 309 سال تک کوئی ان تک نہ پہنچ سکا۔ ان سالوں میں یہ لوگ زندہ ہی رہے، جب ہوش میں آئے تو خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ 309 سال گزار چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعہ یہ عجائب میں سے ہے، یعنی یہ بالکل بھی عجائب میں سے تو نہیں ہے۔
عجب یعنی عجائب یعنی خلاف قوانین ہونا، اگینسٹ دا لاز، کچھ ایسا جو یوزلی ہوتا نہیں ہے وہ کام عجب کہلائے گا، ایکسیپشنل، ان یوزول۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا آغاز فرمایا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عجائب میں سے ایکسیپشنل ہے، ان یوزول ہے، بالکل بھی نہیں، یہ عجائب میں سے نہیں ہے، یہ قصہ خلاف قوانین نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خصوصاً مشرکین مکہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کی قدرت اور طاقت کی نشانی ہے یہ۔ لیکن یہاں یہ بالکل بھی بیان نہیں کیا جا رہا۔ اصحاب کہف کی اصل کہانی کیا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ کی، اپنے ایمان کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی کیونکہ باہر کے حالات ان کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث تھے۔ سو قصے کا آغاز یہ ہے کہ ام حسبتا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اصحاب الکہف وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر غار میں پناہ لی، ان کا معاملہ عجائب میں سے ہے، خلاف قوانین الہی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ام حسبتا، کہ آپ کو یہ لگتا ہے، نہیں، یہ خلاف قوانین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔ اصحاب الکہف اصل میں غار میں کیوں گئے تھے؟ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا اور تب جگایا جب باہر ایمان پھیل چکا تھا۔ اسی لیے قصے میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان پر مسجد بنائیں گے، یعنی اس وقت باہر کے لوگ مسلمان تھے۔ جب یہ غار میں گئے اس وقت کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، جب یہ غار سے نکلے تب ہر طرف ایمان پھیل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ایمان کی آؤٹ آف دا وے جا کر حفاظت یہ عجائب یا خلاف فطرت، خلاف قوانین ربانی ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ہے، وہ اپنے مومن بندوں کے ایمان کی حفاظت ضرور ضرور فرماتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور قانون بیان فرمایا ہے، وہ قانون رسولوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، قانون ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو قانون کیا ہے کہ رسول پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اس قانون کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فطری قوانین بدل دیے اور فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ آگ تھی مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس میں حرارت نہیں تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ وقت آیا کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، تو قانون کیا ہے کہ رسول پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو کیا ہوا ایسے وقت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فطری قانون بدل دیا مگر رسول غالب رہا۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر جو دو حصے بن کر کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہود غلبہ پانے کے قریب پہنچے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ فطری قانون نہیں ہے کہ کسی کو زندہ اٹھا لیا جائے، مگر رسول غالب رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فطری قانون بھی بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گھر سے نکلے، کفار گھر کے باہر موجود تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائے، غار ثور کے قریب پہنچ کر بھی جان نہیں پائے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ یہ قانون رسولوں کے لیے ہے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فطری قوانین بھی بدل دیتا ہے لیکن رسول غالب ہی رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔ کئی واقعات ہوں گے دنیا میں مومنین کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ واقعہ حوالہ بنا کر دیا ہے جو بہت ہی خلاف فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے ایمان کی حفاظت کے لیے فطری قوانین بھی بدل دیے۔ کئی سال سوتے رہنا غیر فطری ہے، 309 سال تک کوئی فوت نہیں ہوا، یہ غیر فطری ہے۔ 309 سال تک وہ دنیا میں موجود تھے لیکن غائب تھے، اوجھل رہے، کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکا، یہ بھی غیر فطری ہے۔
اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان کی حفاظت ضرور فرماتا ہے، یہ اس کا قانون ہے، چاہے اس کے لیے فطری قوانین بھی بدلنے پڑے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت تسلی دی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ شدید دکھ اور حسرت کے باعث آپ خود کو مبخو کر لیں گے، اوور ٹراماٹائز، ان لوگوں کے بارے میں پریشان ہو کر جو ایمان نہیں لاتے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، جو اس کے کلام پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، ان کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑیں۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح فرمائے ایہم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سپر سٹار بندے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل ایمان بہت مشکل حالات میں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اہل ایمان کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ کیا قصہ اصحاب الکہف کوئی عجوبہ ہے؟ قوانین کے خلاف ہے، فطری قوانین کے خلاف ضرور ہے، مگر اہل ایمان بندوں کی مدد کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں سے ہے، وہ آؤٹ آف دا وے بھی اپنے مومن بندوں کے ایمان کی ضرور حفاظت فرماتا ہے۔ دین الہی پر ڈٹ جانے والوں کو کبھی وہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں فرسٹ لیکچر ختم ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔